اور مختلف عنوانات پر جو خطابات ہوں گے، خواتین کی اصلاح کے عنوان سے تربیت بھی ہوگی۔ ایسے موقع پر مناسب یہ سمجھا گیا کہ ایک قرارداد پیش کی جائے اور خواتین و حاضرین سے اس کی منظوری حاصل کی جائے تاکہ اس قرارداد کے ذریعے سے حکومت وقت کو ہمارا پیغام پہنچ سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس قرارداد کے پڑھنے کے بعد نعرہ تکبیر کی گونج میں اس قرارداد کی منظوری عمل میں لائی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 25 سالہ جشن تاسیس جامعۃ المومنات کے 2 روزہ کل ہند خواتین کانفرنس کا اجلاس ایک قرارداد پیش کی گئی، جس میں حکومت ہند سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے شرعی اور آئلی مسائل بالخصوص طلاق ثلاثہ کے موضوع پر مسلم پرسنل لاء بورڈ اور دیگر ذی اثر علماء سے گفتگو کرے۔ طلاق ثلاثہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، اس کی سخت مذمت کی جاتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ بیک وقت طلاق ثلاثہ کا استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ بدعت اور ناپسندیدہ اور خلاف سنت عمل ہے، اور شریعت اسلامی میں کسی قسم کی مداخلت کرنا مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہے، اور شریعت اسلامی کا قانون الہی مقدس اور ابدی ہے، اور جو انسان خلاف شرع کام کرتا ہے وہ بارگاہ الہی میں جواب دہ ہے۔ اس قرارداد کو نعرہ تکبیر کی گونج میں آپ وہ منظور فرما دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن ہماری شریعت کے مقابلے میں شریعت کے بھاگوان والے جائیں، لیکن وہ شیشہ بجائی دیوار کے طرف دین تربیت، یہ دین اسلام قیامت تک سب جب کبھی دین پر کوئی بات ہوتی ہے، سیونی قوت کچھ ماحول پیدا کیا گیا، اور یہ ماحول پیدا کرنے والا یزید، توجہ چاہوں گا، فاسق و فاجر، جب ایسا ماحول پیدا کیا گیا تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا۔ مدینے سے مکہ چلے، مدینہ سے کربلا، مکہ سے کربلا، بھوک پیاس 3 دن کی شدت تکلیف گوارا کی، حتیٰ کہ خاندان کا خاندان قربان کر دیا گیا، لیکن آپ نے آخر تک یہی فرمایا کہ حسین اپنی جان تو دے سکتا ہے، قانون اسلام میں کوئی کمی نہیں آنے دے گا۔ اور یہی ہوا، شہادت حسین کا مقصد ہی یہی ہے کہ اسلام زندہ کر دیا جائے، اور قانون اسلام کے خلاف جنہوں نے قدم اٹھایا اسے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کیا جائے۔ پھر اور سنیے ایک توجہ اور، اسی طریقے سے اسی ہندوستان میں اکبر بادشاہ نے بھی ایک مرتبہ قانون اسلام کو توڑنے کی کوشش کی تھی، دین الہی کے نام سے اپنا ایک الگ قانون بنانا چاہا تھا، پیدا کیا گیا۔ مجدد الفسانی نے اکبر کے خود ساختہ قانون کو پائمال کر کے قانون الہی کو ہمیشہ کے لیے نافذ فرما دیا، اور اسلام زندہ باد پائندہ باد ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے ایک دور اور سماعت فرمائیے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اور حضرت مولانا امام انوار اللہ فاروقی صاحب کے زمانے میں مسلمان 1400 سال سے ایک عقیدہ رکھتے تھے بہترین کہ خدا سچا ہے، توجہ چاہوں گا، ایک عقیدہ رکھتے تھے نبی غیب داں ہے، ایک بہترین عقیدہ رکھتے تھے پورے مسلمان دنیا کے کہ نبی زندہ ہے۔ لیکن پھر کچھ لوگوں نے اس میں گڑبڑی پیدا فرمائی، کہہ دیا خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، کہہ دیا نبی مر کر مٹی میں بن گئے معاذ اللہ، کہہ دیا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ جب ایسی بات ہوئی تو پھر پروردگار عالم نے ایک مست قلندر کو پیدا فرمایا، امام احمد رضا کو پیدا فرمایا، جنہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ خدا جھوٹا نہیں ہے، خدا سچا ہے۔ سبحان اللہ، نبی مرے نہیں ہے، نبی روضہ پاک میں زندہ ہے، اور نبی کو دیوار کے پیچھے کی بات کیا کر رہا ہو، سارے زمانے کی خبر ہے۔ یہ ایسے احکام ہے جو قانون اسلام تھا، قانون شریعت تھا، پروردگار عالم نے ان حضرات کے ذریعے سے یہ قانون کی نفاذ فرمایا، اور حیدرآباد اس میں شامل ہے۔ تاریخ مولانا انوار اللہ فاروقی دیکھ لیجئے،
ان کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے کہ جو جو قانون اسلام کے خلاف تھا اسے توڑ کر اس کو رد فرما کر کے انہوں نے صحیح قانون اسلام کا نافذ فرمایا ہے۔ ایک جب ثبوت مل گیا تو میرے دوستو اب آئیے ذرا اطمینان سے میری ماں بہنیں مرد سبھی سماعت کیجئے۔ جو کام جامعۃ المومنات اور جامعہ نظامیہ میں ہونا چاہیے تھا اور ہوتا ہے وہ لوگوں نے جلسہ گاہوں میں پیش کر دیا اور ہمیں مجبور ہوا اس کا جواب دینے کے لیے ہونا پڑا مجبور۔ دیکھیے بہار شریعت موجود ہے، فتاوی رضویہ موجود ہے، عالمگیری موجود ہے، شامی موجود ہے، ہزاروں کی عربی فارسی اردو میں کتابیں موجود ہیں شریعت کی۔ اس میں طلاق کا مسئلہ ایسا ہے کہ آدمی شادی کرتا ہے طلاق دینے کے لیے نہیں، اولاد کے لیے، سبحان اللہ، شادی کرتا ہے طلاق دینے کے لیے نہیں، گھر کی آبادی کے لیے، شادی کرتا ہے طلاق دینے کے لیے نہیں، اپنے گھر کو چمن مصطفیٰ بنانے کے لیے۔ کوئی مرد آج تک خوشی اور مسرت کے حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دیا ہو کوئی بتائے، میڈیا والے بھی بتائیں کسی کا حوالہ نہیں۔ جب آدمی مجبور ہو جاتا ہے، حالات ناگزیر ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر طلاق دینے کی اجازت شریعت نے دی، لیکن ابھی بیان ہو چکا ہے کہ اس کے طریقے یہ ہے، اور مفتی حسن الدین صاحب قبلہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے بولتا ہوں کیونکہ یہ امیر ہے حیدرآباد کے، کہ سن لیجئے، منیت المصلی سے لے کر کے ہدایہ آخرین تک یہ درسی کتابیں ہیں، باقی ہزاروں کی تعداد میں غیر درسی کتابیں ہیں، علماء مطالعہ کرتے ہیں۔ طلاق یہ ہے کہ جب حالات مجبور کر دیں تو طہر کی حالت میں، عوام نہیں سمجھے، یعنی حیض کی حالت میں نہیں، جب عورت ماسک میں ہو تو اس حالت میں نہیں، پاکی کی حالت میں ہو تو یہ ایک طلاق رجعی دے، 1 مہینے تک افہام و تفہیم ہو دونوں جانب سے، سدھر جائے تو رجعت کر لے، کام ختم ہو گیا، نہ سدھرے تو پھر دوسرے مہینے میں وہی طہر ہی کی حالت میں پھر یہ ایک دوسری طلاق دے، پھر سدھر جائے حالات تو ٹھیک، نہ سدھرے تو پھر مجبوراً ایک تیسری طلاق دے۔ اب یہ 3 طلاق ہوئی 3 مہینے میں، ایک بار میں نہیں۔ مگر نوٹ کیجئے لینے والے میڈیا والے علماء صاحب کہ اس طلاق کو تقسیم کیا ہے احسن، حسن، بدعت، لیکن مذہب 4 ہے فقہ کے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان چاروں مذاہب کے ماننے والے کو اہل سنت والجماعت کہا گیا ہے، اور یہ سب کے سب کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ اگر طریقہ تو وہی ہے جو کہا گیا، 1 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، 1 مہینے کے بعد 2، لیکن اگر کسی نے دھوکے میں، غصے میں، کسی حالت میں ایک ہی مجلس میں 1 طلاق نہیں بلکہ 3 طلاق کہہ دیا، چاہے طلاق طلاق کہہ کر کے 3 بار یا 3 طلاق کہہ کر کے 1 بار، اگر کسی نے کہہ دیا تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس پر 3 طلاق واقع ہو جائے گی۔ حمایت کرتے ہیں آپ حضرات؟ میں سید شاہ نور اللہ قادری صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ آپ اپنا ان کا مقالہ پیش کریں، اور ہمارے مفتی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ سند اور میمو عطا کریں۔